جس کے دل میں عشق صدیق ہو، جس کے دل کے اندر محبت صدیق ہو، جنت کا پروانہ اسی کو دینا ہے۔ تو اس لیے یہ حضرت مولا کائنات کا فیصلہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہونی ہے۔ تو آپ حضرت مولا کائنات یہ مسئلہ حل کرا رہے ہیں۔ وہ عربی حضور کی بارگاہ سے لوٹ رہا ہے، تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اونٹ کا بچہ تو بیچ دیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے تو کوئی نہیں دیے، اور وقت کا کوئی پتہ نہیں، حضور دنیا سے چلے گئے، تو تیرے پیسے کس نے دینے ہیں؟ تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے جاؤ حضور کی بارگاہ میں لوٹ کے جاؤ، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو سرکار اگر آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس زہری دنیا سے چلے گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو سرکار میں نے اپنا قرض کس سے لینا ہے؟ تو وہ عربی لوٹ کے گیا، وہی باتیں جو حضرت مولا کائنات نے فرمائی تھی حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربی پریشان نہ ہو، اے میرے غلام پریشان نہ ہو، اگر میں دنیا سے چلا گیا، ظاہری طور پر وصال فرما گیا، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میرا ذمہ جو ہے حضرت اس کا ذمہ دار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ یہ قرض جو سیدنا صدیق اکبر ادا کر دیں گے۔ عربی لوٹ کے آئے، راستے کے اندر پھر مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت مولا کائنات نے پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ کیا حضور نے فرمایا؟ تو وہ عربی عرض کرتا ہے سرکار نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا، قرض تیرا رہ گیا، تو صدیق اکبر ادا کر دیں گے۔ حضرت مولا کائنات نے مزید وضاحت چاہی، فرمایا حضور کا بھی وصال ہو گیا، تصور کر لو حضور کا وصال ہو گیا، حضور دنیا سے چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، تو پھر کس نے تیرا قرض دینا ہے؟ جب حضور سے پھر پوچھ کے آؤ، وہ عربی ہے، حضرت مولا کائنات کی بات سنتا ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں چل پڑا۔ سرکار آپ کا وصال ہو گیا، مانا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، تو میرا قرض تو رہ جائے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر میرا بھی بولو نا، میرا بھی اگر میں ظاہری دنیا سے مثال کے طور پہ چلا گیا، سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، تو حضرت عمر تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ عربی پھر لوٹ کے آیا، حضرت مولا کائنات سے پھر ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ تو عرض کرنے لگا سرکار نے فرمایا اگر میں بھی دنیا سے ظاہری دنیا سے چلا گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، تو حضرت عمر بیٹھے ہیں تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا پھر جاؤ، یہ بھی نہیں کہتے ایک بار سب پوچھ کے آؤ، اور ادھر حضور بھی ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں کر رہے کہ یار کیا بات ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں اور تو اتنا باتیں کر رہا ہے کہ تو آپ بھی چلے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، تھوڑے سے پیسے ہیں، لیکن نہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر لوٹ کے جاؤ اور پوچھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار حضرت عمر کا بھی وصال ہو گیا تو میرا قرض کس نے دینا ہے؟ وہ عربی لوٹ کے گیا، سرکار آپ کا بھی وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا مانا کہ وصال ہو جائے اور حضرت عمر کا بھی وصال ہو جائے تو میرا قرض تو رہ گیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا قرض کوئی نہیں رہنے والا، اگر ہم چلے گئے تو عثمان غنی تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ حضرت وہ عربی حضرت مولا کائنات کے بارگاہ میں لوٹ کے آیا، آپ انتظار کے اندر پھر بیٹھے ہوئے، فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عمر کا بھی وصال ہو جائے تو عثمان غنی تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ تو اب دیکھیے محبت حضرت مولا کائنات کی، ظاہری طور پر تو وہ پیسوں کا مسئلہ حل کرا رہے تھے، لیکن حقیقت کے اندر خلافت کا مسئلہ حل کرا رہے۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے، فرمایا اب ایک آخری بار چلے جاؤ، بار بار نہیں بھیجوں گا، آخری التماس ہے، آخری بار چلے جاؤ اور حضور سے پوچھ لو کہ سرکار اگر حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا تو قرض کس نے دینا ہے؟ آخری بار، اس کے بعد کوئی نہ جانا۔ تو وہ عربی حضور کی بارگاہ میں لوٹ کے گیا،
سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اگر وصال ہو جائے، حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہو جائے، عثمان غنی کا وصال ہو جائے، تو میرا قرض کس نے دینا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے اعرابی پریشان نہ ہو، اگر یہ تمام ہستیاں چلی گئیں، جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے تیرا قرض وہی ادا کر دے گا، جو بار بار بھیج رہا ہے وہی تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جماعت اصحاب مصطفیٰ میں معتبر ہیں صدیق اکبر، جن کی بلا فصل جن کی ہے خلافت وہ تاجور ہیں صدیق اکبر، اور علی تھے نفس رسول ان کو، علی تھے نفس رسول ان کو بستر پہ سلایا مصطفیٰ نے، علی تھے نفس رسول ان کو سلایا بستر پہ مصطفیٰ نے، کیا نبی نے جو سفر ہجرت تو ہم سفر ہیں، کہہ دو کیا نبی نے جو سفر ہجرت تو ہم سفر ہیں۔ صدیق اکبر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور کا ہجرت کرنے کا ارادہ ہوا تو میں حضور کے ساتھ تھا، یہ نہیں اب اگر انسان ہر طرف موت ہی موت ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو تو انسان تو اسی کو ساتھ لے جاتا ہے جو قریب ہو، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر علی ہیں، لیکن علی کو حضور نے بستر پہ سلایا جا اس کے ساتھ رہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ کفار کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں دے کے تم آ جانا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں علی تھے نفس رسول ان کو سلایا بستر پہ خود نبی نے، کیا نبی نے جو سفر ہجرت تو ہم سفر ہیں صدیق اکبر۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت کیا تو حضرت صدیق اکبر گھر چل کے گئے، آج بھی حضرت صدیق اکبر کے گھر حضور چل کے گئے تھے، دستک دی حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھول دی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق سوئے نہیں ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا تھا صدیق تیار رہنا ہجرت کرنا ہے، میں اس رات سے سویا ہی نہیں، میں تو اس رات سے انتظار میں ہوں۔ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا صدیق کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں ہوتے ہو؟ سرکار مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یار یہ ہے عشق، کتنی کمال کی بات ہے۔ آج حضور کی ناموس کا مسئلہ اٹھا تو ہم اپنی جانیں بچانے لگ گئے، ہمیں اپنی فکر پڑ گئی، آج ہم ہاتھ کڑی لگوانے سے ڈر گئے، لیکن صدیق اکبر کی شان دیکھیے، سرکار مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اپنا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا تھا، فرمایا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا۔ تو ہم آج لوگ حضرت سید صدیق اکبر کا مقابلہ کرتے ہیں، آج تم دین کی خاطر دیکھ کچھ نہیں سکتے، اور صدیق مقابلہ کن کا؟ صدیق اکبر کا، جو اپنی جان تک نچھاور کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے، اپنا کوئی خوف نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ سرکار اگر فکر ہے تو آپ کی فکر ہے، کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے پہاڑ پر حضور کو خود اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے حضرت سید صدیق اکبر تشریف لے گئے، اور جب غار کے پاس پہنچے تو عرض کرتے ہیں سرکار آپ بے رکے، اندر کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، کوئی زہریلی چیز ہو سکتی ہے، تو میں جا کے اندر صفائی کرتا ہوں، اندر دیکھ کے آتا ہوں، پھر آپ آنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد حضور کو بلاتے ہیں، سرکار آئیے اندر تشریف لائیے۔ حضور جب اندر آتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی کمال عشق دیکھیے، آج ہی جاتے ہیں غار ثور تک پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، ٹانگیں جھانپتے جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر کی شان پر۔ سرکار آپ تھک گئے ہوں گے، میری گود میں آرام فرمائیں۔ اٹھا کے کون گیا؟ صدیق اکبر۔ صفائی اندر کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ اور عرض کیا کر رہے ہیں سرکار آپ تھک گئے ہوں گے، آپ میری گود میں آرام فرمائیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، اور ایک سراغ کے اندر
حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پاؤں مبارک ہے، وہاں سانپ نکلنے لگا تو دیکھا آگے پاؤں ہے، وہ سانپ پہ اتفاق نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ سانپ ایک عاشق تھا جو حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوا تھا، وہ کسی نے کہا سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے پاؤں ہٹا نہ زاہد، کمال عشق تھا یار غار کا۔